تو جو ریسنٹلی انہوں نے واردات کی ہے وہ تقریباً 3.9 ملین کی واردات تھی. ان سے ان لوگوں نے زیورات، گڑیاں پلس موبائلز وہ چھینے اور جو کیش تھا وہ ان سے چھینا. آلریڈی ان کے 40 مقدمات ہیں. جیل میں یہ 2 سے 3 بار جا چکے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں QC ٹی وی. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفصہ ملک. آج میرے ساتھ موجود ہیں DSP راشد امین بٹ صاحب. ان سے جانیں گے کہ نئے نویلے دولہے کو جو نیا نیو میرڈ کپل ہوتے ہیں ان کو کیسے لوگ لوٹتے تھے اور ان کو گینگ کو کیسے انہوں نے ٹریسا اور کتنی مالیت کی چیزیں یہ نیولی کپل سے لیتے تھے. السلام علیکم سر. سر مجھے بتائیں کہ نیولی کپل کو یہ کیسے ٹارگٹ کرتے تھے، ان کو کیسے پتہ لگتا تھا کہ یہ کپل ہے یا یہ دونوں ویسے ہی گھومنے پھرنے آئے ہوئے ہیں، ان سے کتنا مالیت کا سامان لیتے تھے، یہ کیسے ٹریک کرتے تھے؟ یہ ٹارگٹ کرتے تھے بیوٹی پارلرز کو یا روڈ پہ جب یہ پھر رہے ہوتے تھے تو اس وقت ان کو کوئی نظر آ جاتا تھا کہ کوئی اکیلی عورتیں ہیں یا 2 عورتیں ہیں، ایک کوئی ڈرائیور ہے، تو یہ ان کو ٹارگٹ کرتے تھے. اب وہ جب یہ ان کو سنیچ کرتے تھے تب پتہ چلتا تھا کہ یہ کوئی دلہن ہے یا ویسے ہی کوئی فیملی ہے. تو جو ریسنٹلی انہوں نے واردات کی ہے وہ تقریباً 3.9 ملین کی واردات تھی. 3.9 ملین کی؟ یس. جس میں ایک بی بی جو ہیں وہ پارلر پہ تیار ہونے کے لیے جا رہی تھی، تو ان سے ان لوگوں نے زیورات، گڑیاں پلس موبائلز وہ چھینے اور جو کیش تھا وہ ان سے چھینا، جس کی مالیت تقریباً 3.9 تھی. وہ کیس جب رپورٹ ہوا لٹل روڈ پولیس اسٹیشن میں تو کیونکہ اس کی اماؤنٹ کافی ہیوی تھی تو وہ ہمیں مارک ہو گئے. اس وقت ٹیم نے بڑی محنت کی اس پہ، ٹیکنالوجی کا بھی جو ہے نا انہوں نے استعمال کیا، ہیلپ لی، بہت فٹ ورکنگ بھی کی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کامیابی دی اور ہم لوگوں نے ان کی جو واردات تھی اس کو 100% ہم نے ریکور کیا. یہ بتائیں ان کے کوئی ایریاز تھے، کوئی ایریا وغیرہ بنائے ہوئے تھے کہ یہاں کے، اور یہ بائکس والے، کارز والے، یا کچھ اس کے کیٹیگری بنائی ہوئی تھی انہوں نے؟ یہ اسپیسیفک 4 سے 5 پولیس اسٹیشنز جن سے یہ بہت اچھی طرح واقف تھے، ان ایریاز میں ہی یہ ٹارگٹ کرتے تھے اور وہی پہ یہ واردات کرتے تھے. تو ان کو خوف نہیں تھا کہ ہم پکڑے جائیں گے، یا پولیس والے اہلکار بھی آپ کو لگتا ہے کوئی تھوڑے بہت ملے ہوں گے جو ہمیں سننے کو آتا ہے عوام کو؟ یہ پریویس ریکارڈڈ ہے. آلریڈی ان کے 40 مقدمات ہیں. جیل میں یہ 2 سے 3 بار جا چکے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ پروفیشنل جو لوگ ہوتے ہیں یہ جب پکڑے جاتے ہیں تو ان کو بہت خوف آتا ہے، ادروائز یہ پھر اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں. اچھا، ان کے گینگ میں کتنے لوگ شامل تھے؟ یہ جو فیملیز والا گینگ تھا یہ 3 لوگ تھے، جس میں سے 2 ہم نے پکڑ لی ہیں. ایک KP میں ہے، وہاں پہ ہماری ٹیم جا چکی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی جلد گرفتار کریں گے. اور جو دوسرا گینگ ہے اس کے 5 ممبر تھے، وہ 5 کے 5 ہم نے گرفتار کر لیے. وہ اسٹریٹ کرائم میں ملوث تھے. 73 لاکھ کیش ریکوری ہم نے ریکور کی ہے، اور باقی جو زیورات وغیرہ اور گڑیاں اور موبائل ہیں وہ اس کے علاوہ. جو 73 لاکھ جو کیش ہم نے برآمد کیا ہے، یہ کسی گھر میں پڑا ہوا تھا یا کسی لاکر میں رکھا ہوا تھا، کیسے کہاں رکھا ہوا تھا؟ یہ ان لوگوں نے جو ہے جہاں جہاں بھی اس کو رکھا تھا یا وہ موجود تھے ان تمام جگہوں سے ہم نے ریکور کیا. اچھا، انہوں نے آپ کے مطابق ابھی جو چھوٹ کے دوبارہ آئے ہیں کتنے لوگوں کو لوٹا ہے میکسیمم؟ ان کی تو 30 سے 40 وارداتوں کا ان لوگوں نے انکشاف کیا. وہ ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم تمام جو کمپلیننٹس ہیں ان کو بلوائیں گے اور ان سب کو جو ریکوری ہے ان کے ہینڈ اوور کریں گے. اچھا، یہ بارات وغیرہ بھی لوٹتے تھے یا صرف یہ سنگل دیکھتے تھے کپلز کو؟ بارات وغیرہ نہیں، کوئی کپلز ہیں یا کوئی بی بی اکیلی جا رہی ہے یا کوئی پارلر سے تیار ہو کے نکلی ہے تو ان کے ساتھ یہ واردات موسٹلی کرتے ہیں. یہ نیولی کپل کے علاوہ رات کے ٹائم جیسے ہمیں موسٹلی دیکھتے ہیں سنیچنگ ملتی ہے، لوگ باہر نکلتے ہیں اکیلے، یہ ان کو بھی لوٹتے تھے؟ یہ موسٹلی
जो अबैंडन्ड वारदात है वो नहीं करते थे, ये टारगेट करके ही करते थे। मैंने आपको पहले बताया कि ये पार्लर्स वगैरह को टारगेट कर रहे थे, जहाँ कोई जा रहा है या आ रहा है तो ये उसको टारगेट करते। सर आपको इस केस को ट्रेस हुए कितना टाइम लग गया? ये 1.5 माह पहले वारदात हुई है, तो आप खुद अंदाजा लगा लें। कोई हमने तो बड़े शॉर्ट टाइम में इसको जो है ना गिरफ्तार किया। इनके रिकॉर्ड्स की वजह से हुआ या आपको? वो रिकॉर्ड के हवाले से नहीं हुआ, ये मैंने आपको बताया ये टेक्नोलॉजी की मदद से फुट वर्किंग की है, इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट की है, उसके बाद हमने इनको पकड़ा, और जब पकड़ा है तो फिर वो सारी बातें क्लियर हो गई। सर आवाम को क्या पैगाम देते हैं? अवाम को मैं क्या पैगाम इसमें देना चाहूँगा, अवाम को खुद भी इसमें समझना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बड़ी एहतियात करनी चाहिए जब ये लोग बीबियाँ जो हैं, जो औरतें हैं, जो हमारी माएँ बहनें हैं, जब ये कहीं जाती हैं तो इसमें खुद भी एहतियात करेंगे, इतना ओपनली जेवर जो है वो नज़र ना आए तो उनको कोई टारगेट करे। ये भी लोग एहतियात करेंगे तो ऑटोमेटिकली इससे फ़र्क पड़ेगा। सर मुझे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगी, ये जेवरात वगैरह जो लिए थे लोगों से छीने हैं, ये कहाँ बेचते थे, और जो जिनको बेचते थे उनको भी आपने टारगेट की है, उनको पूछगिछ नहीं करते? यस, उनसे अगर इन लोगों ने कोई चीज़ें सेल की थी तो हमने उन लोगों को भी पकड़ा है, और कुछ चीज़ें इस तरह की थी क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक प्रोफेशनल लोग नहीं थे जो माल खरीदते थे, इन लोगों ने जाके वहाँ पे ओरिजिनल ही बता के सेल किया, तो इसलिए वो जो चीज़ें गई थी वो हमने, जो ज्वेलर्स थे, अगर किसी के पास जो सील चीज़ पहुंची है हमने एज इट इज़ वापस उनसे रिकवर। अब कैसे कि आप किसी हैवी चीज़ को सेल आउट करते हैं, हुकूमत ने एक लॉ बना दिया हुआ है कि आपके पास आईडी कार्ड वो आपका चेक करते हैं, आपकी रसीद चेक करते हैं, क्या इन लोगों ने आईडी कार्ड वगैरह यूज़ करते थे? यस, उनका रिकॉर्ड मौजूद है उन लोगों के पास। अगर ये किसी चीज़ को सेल करने के लिए गए हैं तो उन लोगों ने बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ था। शायद यही वजह थी कि हम लोगों ने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। अगर उन लोगों ने वैसे ही ये माल खरीदा होता तो हम लोग उनको भी इन्हीं चीज़ों में गिरफ्तार भी करते और उनको चालान भी करते। बहुत शुक्रिया राशिद अमीन भट्ट साहब ने टाइम दिया और अब पूरा केस के हवाले से आगाह किया, और नाज़रीन को भी एक पैगाम दिया कि अपनी चीज़ों को शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर आप जेवरात इस्तेमाल करती हैं और पार्लर वगैरह पे जाती हैं तो इतना ना लेके जाएं कि लोग आपको ट्रैक करें, और इस तरह ये लोग टारगेट करते थे लोगों को, और देखते थे, फोकस करते थे कि ये कितना जेवर इनके पास, और अभी बता रहे हैं कि कितने मालियत का जेवर इनके पास से निकला। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।